یہ سرکولر ڈیٹ جا چکا ہے اور کئی بار بجلی کی قیمتیں بڑھائی گئیں. اس عذر کو پیش کر کے کہ ہم نے سرکولر ڈیٹ کو کنٹرول کرنا ہے، نہ وہ کنٹرول ہوا اور بجلی کی قیمتیں آج آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. جناب اسپیکر، ایل این جی یہ چوتھی سردیاں ہیں، چوتھی سردیاں ہیں. ان کو ایل این جی امپورٹ کرنی بھول جاتی ہے سردیوں میں، اور ان کو فرنس آئل اور تیل امپورٹ کرنا ان کو یاد رہتا ہے. ان کو اس لیے کہ وہاں پر مافیاز ہیں، وہاں پر کارٹلز ہیں، اور ایل این جی کے چونکہ کانٹریکٹس مسلم لیگ نون کی حکومت نے سستے ترین وہ معاہدے کیے تھے، اور میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ بجلی کے جو منصوبے لگے وہ بھی تاریخ میں سستے ترین تھے. آنریبل فائنانس منسٹر بیٹھے ہیں، انہوں نے بڑی مہربانی کی تھی. اس زمانے میں انہوں نے بہت ہماری مدد کی تھی، اور اس بات کی گواہی دیں گے کہ واقعی ایل این جی بیسڈ پاور پلانٹس دنیا کی تاریخ کے سب سے ایفیشنٹ اور سب سے سستے لگے، اور انہوں نے ہماری اس پر بڑی مدد کی. میں ان کا شکر گزار ہوں. پتہ نہیں یہاں پر آ کے کون سی ہوا ان کو لگ گئی ہے کہ جو ان کی اصل سوچ ہے اس کے اوپر یہ چلنے کے بجائے یہ آئی ایم ایف کے گرویدہ بن گئے ہیں. جناب اسپیکر، میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ وہ پرانے دن، بدقسمت دن پھر لوٹ آئے. ہم نے تو یہ دعویٰ کیا تھا کہ نواز شریف کی قیادت میں جو بجلی کے منصوبے لگے ہیں اور 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، اس کو ہم نے پاکستان سے ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کہہ دیا ہے. ان کی نااہلی، گریڈ اور انکمپٹنس کی وجہ سے دوبارہ بجلی وافر ہونے کے باوجود لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اور مہنگی ترین بجلی بنائی جاتی ہے. موسٹ ایفیشنٹ پلانٹ موجود ہیں ان کے پاس جو ہمارے زمانے کے لگے ہوئے ہیں. میں آپ کو ایک بڑی مزہ خیز بات سنانا چاہتا ہوں. ابھی پچھلے ہفتوں ایک اشتہار آیا کہ ایک آئل ریفائنری نے کہا کہ ہم نے فرنس آئل ایکسپورٹ کرنا ہے. اس کا اشتہار آیا اور اسی لمحے پی ایس او ہدایت دے رہی ہے کہ جناب آپ فرنس آئل امپورٹ کریں. اب اس سے زیادہ بدحواسی یا میں کیا کہوں جناب اسپیکر، وہ لفظ موزوں نہیں ملتا کہ اس سے زیادہ انکمپٹنس اور اس سے زیادہ ان کی بیچارگی کا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ ایک کمپنی کہہ رہی کہ ہم نے ایکسپورٹ کرنا ہے فرنس آئل اور پی ایس او کہہ رہا ہے کہ ہم نے امپورٹ کرنا ہے. اب بتائیے کہ اس کے بعد کوئی ثبوت چاہیے آپ کو کہ اس سے زیادہ انکمپٹنٹ گورنمنٹ جس میں نہ ویژن ہے نہ کچھ اور چیز ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں آئی. اور جناب اسپیکر، 14,000 میگا واٹ نواز شریف کی قیادت میں پاکستان اس کے منصوبے لگائے گئے، اور جس طرح میں نے کہا کہ صرف 1100 ارب روپے تھا سرکولر ڈیٹ جو آج 2700 پہ پہنچ گیا. مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیا پاکستان کے اندر سنگین مذاق غریب عوام سے یہ کر رہے ہیں جناب اسپیکر کہ جو لائن لاسز ان کے زمانے میں بڑھ گئے، بجلی کے جو ٹرانسمیشن جب ہوتی ہے تو اس کے لاسز ہوتے ہیں جنون، لیکن ان کے زمانے میں اور بڑھ گئے. یہ کہتے تھے کہ بڑے یہاں پر آنریبل منسٹرز بیٹھے ہیں، پہلے بھی فارمر جو تھے واٹن پارک کے، وہ بڑے دعوے کرتے تھے تشریف فرمائیں اور بھی کہ ہم نے جناب بہت کچھ کنٹرول کیا، ہم لائن لاسز کو، ہم بجلی کی آرڈر ان ہاؤس پلیز، آرڈر ان ہاؤس پلیز، بجلی کی تھیفٹ کو کنٹرول کریں گے. کیا کیا انہوں نے؟ آئے دن بجلی کے بل بڑھتے ہیں. لوگ غریب اور بیوہ ان کو بجلی کا بل اور گیس کا بل ادا کرنا ایک وبال جان بن چکا ہے جناب اسپیکر. میں آپ کو ایمانداری سے بتا رہا ہوں. اور یہ بیٹھے بٹھائے دن رات اپنا سائن کرتے ہیں اور آج بجلی کا بل بڑھ گیا، آج تیل کا بل بڑھ گیا، آج فرنس آئل کا بل بڑھ گیا، آج پیٹرول کا بل بڑھ گیا.
یہ ہے ان کی کارکردگی ان 3.5 سالوں کی، جس کے نتیجے میں پاکستان کی جو معیشت جو ہے وہ مجھے مجبوراً کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ دم توڑ رہی ہے۔ اور یہ اس وقت کل میں نے کہا تھا کہ روم جل رہا تھا اور نیرو بانسری بجا رہا تھا۔ یہ بانسری بجا رہے ہیں اور روم جل رہا ہے، بالکل اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ جناب اسپیکر، میں لمبی بات نہیں کروں گا، میں یہ کہوں گا کہ ہم نے ہر لمحے، آپ اس بات کے گواہ ہیں کہ اپنی ذاتی پسند اختلافات سے بالاتر تر ہو کر، میں نہیں، پوری اپوزیشن، چاہے پی ایم ایل این ہے، پیپلز پارٹی ہے، اے این پی ہے، جماعت اسلامی ہے اور جے یو آئی ہے اور ہمارے مینگل صاحب ہیں اور تمام ہمارے احباب یہ یہاں پر بیٹھے ہیں، سب انہوں نے خلوص دل کے ساتھ پاکستان کے عظیم تر مفاد کے لیے کئی دفعہ کوڑا گھونڈ پاکستان کے لیے وہ بل میں کوآپریٹ کیا۔ فاٹف کی میں مثال دیتا ہوں آپ کو، فیٹف کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ پاکستان جو ابھی بھی گرے میں ہے، ہم نے پوری اس ایوان نے جو کچھ کرنا تھا کر دیا اور پھر اس کے علاوہ اور بھی اقدامات کیے گئے، لیکن ابھی بھی ہمیں گرے لسٹ میں رکھا گیا ہے، لیکن ہم نے کہیں پر we did not shy away from our responsibility، ہم نے آگے بڑھ کر کنٹریبیوٹ کیا کہ پاکستان کے عظیم تر مفاد کا معاملہ ہے، اس میں ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے جناب اسپیکر۔ لیکن اس کے نتیجے میں چور اور ڈاکو کے نعرے لگتے رہے۔ یہ اصطلاح اس نے اس معاشرے میں زہر گھول دیا ہے اور بڑی مشکل سے یہ زہر اپنا وہ تالاب سے صاف کیا جا سکے گا، اس پہ صدیاں لگ جائیں گی جو زہر انہوں نے گھولا ہے۔ لیکن جناب اسپیکر، یہ کس نے کہا تھا کہ اگر مہنگائی ہوتی ہے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، ایک شخص نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہا تھا۔ اور یہ کس نے کہا تھا کہ جناب اسپیکر، بجلی اور گیس اور عام اشیاء کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو وہ وزیر اعظم چور ہوتا ہے۔ آج جو آنریبل فائنانس منسٹر اپنے اس منی بل میں جو مہنگائی کا ایک نیا طوفان لے کے آ رہے ہیں، میں اس کے بارے میں ابھی آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا۔ لیکن یہ کون تھا وہ شخص جو کہتا تھا کہ اگر بجلی کی قیمتیں بڑھیں گی اور تیل کی قیمتیں بڑھیں گی، ڈیزل کی قیمتیں بڑھیں گی تو وزیر اعظم چور ہوگا؟ یہ نواز شریف نے نہیں کہا، یہ شاہد عباسی نے نہیں کہا، یہ ایک ایسا شخص ہے جو کہ دن رات کنٹینر پر کھڑے ہو کے یہ باتیں کرتے تھے۔ آج بھی ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم یہ الفاظ اپنے منہ میں لے کے آئیں۔ جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کہ یہ انقلابی بیانات عمران نیازی نے دیے تھے اور یہ آئی ایم ایف سے اگر جائیں گے تو مر جاؤں گا، آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے۔ اب آنریبل منسٹر جو فائنانس ہیں، ان کی خدمت میں میری گزارش ہے کہ اپنے وزیر اعظم کو تکڑا کریں۔ وہ کیوں گھٹنے ٹیک رہے ہیں؟ کیا مصیبت پڑ گئی ہے کہ وہ گھٹنے ٹیک رہے ہیں آئی ایم ایف کے آگے؟ کھڑے ہوں اور قوم کے مفاد کے لیے کھڑے ہوں تو ہم ان کے ساتھ ہیں۔ ہم تمام اختلافات بھلا کر اگر یہ شرائط جو انہوں نے دی ہیں اگر واپس لیں تو ہم ان کے ساتھ ہیں اور اس بل میں ہم ووٹ دیں گے اگر یہ امینڈمنٹس واپس وڈرا کریں۔ لیکن اس کے لیے جناب اسپیکر، خود مختاری زبان سے کہنے سے نہیں آتی، وہ عمل سے آتی ہے، وہ محنت سے آتی ہے، وہ دیانت سے آتی ہے، وہ خون پسینہ بہانے سے آتی ہے، باتوں سے نہیں آتی۔ اگر باتوں سے آنی ہوتی تو پھر وہ $300 بلین آ چکے ہوتے۔ 100 آپ آئی ایم ایف کے منہ پہ ماریں گے، 100 پتہ نہیں کسی اور کے منہ پہ ماریں گے اور 100 پتہ نہیں آپ کس کے جیب میں چلے جائیں گے۔ جہاں اسپیکر، گزارش یہ ہے کہ یہ 180 ارب روپے آئی ایم ایف سے لینے کے لیے ترلے کر رہے ہیں۔ اگر ان میں ہمت ہو، اگر ان میں ایک جذبہ ہو، شوق ہو، کمٹمنٹ ہو، تو پھر یہ اس ہاؤس میں کھڑے ہو کے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو کہیں کہ آئیں، یہ ہم $1 بلین کے لیے آئی ایم ایف کے منتیں ترلے کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ایسی شرائط ہم اپنے ایکسیپٹ کر رہے ہیں جس سے کہ پاکستان کی خود مختاری اور آزادی پر بہت بڑا دھچکا لگے گا۔
ہم خود اکٹھے کرتے ہیں، صوبوں کے ساتھ بات کریں. صوبے جو ہیں وہ پاکستان کی اکائیاں ہیں، صوبے پاکستان کا حصہ ہیں، صوبوں سے پاکستان بنتا ہے. جناب اسپیکر، یہ ان سے بات کریں. 180 ارب روپے جمع کرنا کوئی مشکل کام نہیں، لیکن یہ $1 ارب کے لیے IMF کے آگے ڈھیر ہو گئے ہیں، جو کہتے تھے کہ ہم مر جائیں گے نہیں جائیں گے، زہر پی لیں گے نہیں جائیں گے. اور جناب اسپیکر، آج پاکستان مہنگائی کے لحاظ سے دنیا میں تیسرے نمبر پر آ چکا ہے. Order in the House, please. تھرڈ کنٹری آن دا گلوب جس میں مہنگائی سب سے زیادہ ہے پاکستان. اور جنہوں نے کووڈ کی انہوں نے دوائیاں بھی بنائی، انجیکشن بھی لگائے، وہ کووڈ کے زمانے میں وہ اپنی GST، اس انفلیشن کے زمانے میں GST کو کم کر رہے ہیں. اور ہماری حکومت GST جو ہے وہ ہر طرف نوزائیدہ دودھ پیتے بچوں کے دودھ کے اوپر بھی اب GST لگایا جا رہا ہے. اندازہ کریں آپ جناب اسپیکر، میں اس کے بارے میں ابھی آپ کو بتاؤں گا. لیکن کتنا ظلم ہے کہ کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں، کوئی ان کو اپنا ڈانٹنے والا نہیں، کوئی ان کو سمجھانے والا نہیں، ان کو کوئی مت دینے والا نہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ مہنگائی کا یہ طوفان جو لے کے آ رہے ہیں، اس سے نوزائیدہ بچے، شیرخوار بچے. جناب اسپیکر، یا تو ان کو چپ کرا لیں یا پھر Please, میں no رک cross جاتا talk, ہوں. please. Please. آپ no cross talk. آپ نہ کریں بات. please. No cross talk, please. No cross talk. دیکھیں ابھی ایک منٹ. آپ پلیز no cross. جی پلیز. آپ تھوڑا حوصلہ رکھیں، پلیز آپ حوصلہ رکھیں. اس کے بعد اسد عمر صاحب تفصیلی جواب دے دیں گے. پلیز آپ پلیز میں دونوں سائڈ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز اسمبلی کو جو اس کی رولز ہے اس کے مطابق چلنے دیں. پلیز میاں صاحب پلیز. شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر، میں شروع میں عرض کر چکا تھا، میں اس کو نہیں دہراؤں گا. جسٹ فار the sake of your refreshing our memories کہ 2018 میں ہمارے پاکستان کی GDP 5.8 پہ ہم چھوڑ کے گئے اور لاکھوں لوگ روزگار پہ آئے اور پاکستان خدا کے فضل کرم سے لوڈ شیڈنگ مکمل طور پر ختم ہو گئی. جناب اسپیکر، آج آپ دیکھتے ہیں کہ 2 کروڑ لوگ اس وقت جناب اسپیکر خط افلاس کی گہری غار میں دھکیلے جا چکے ہیں اور 60 لاکھ لوگ بے روزگاری میں ان کا اضافہ ہو چکا ہے. یہ 50 لاکھ گھر بنانے والے اور 1 کروڑ لوگوں کو نوکریاں دلوانے والے یا روزگار دلوانے والے 60 لاکھ لوگ جو ہیں مزید وہ بے روزگار ہو چکے. گھر بننا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ اگر شوکت ترین صاحب کو اس پہ لگا دیتے، ان کی بڑی ایکسپرٹیز ہے، تو شاید کوئی ایک آدھ گھر بنا لیتے. انہوں نے تو ایک اینٹ نہیں رکھی، ایک اینٹ بھی جناب اسپیکر. اور یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے عوام کے ہم خیر خواہ ہیں اور ریاست مدینہ کی دن رات بات کرتے ہیں. زیب نہیں دیتا، خوف آتا ہے مجھ خطا کار کو کہ میں ریاست مدینہ کا نام لوں اور اس کے نام پر وعدے کروں اور دن رات جھوٹن ماروں اور جھوٹ بولوں اور قوم کے ساتھ غلط بیانی کروں. یہ کبھی نہیں ہوا جناب اسپیکر. دیکھتی آنکھ نے اور سنتے کانوں نے اس طرح کا منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا. میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے زمانے میں 47 سال میں مہنگائی سب سے کم درجے پہ تھی، 2.3% پہ تھی. اور جناب اسپیکر 4,800 ارب روپے پہ ٹیکس کلیکشن ہوئی ہمارے زمانے میں 2018 میں. اور یہ آج یہ کووڈ کا بہانہ بناتے ہیں. ان کے زمانے میں تو 1 سال آیا کہ ہم منفی پہ چلے گئے اپنی GDP میں. 1952 میں صرف 1 سال تھا 74 سالوں میں جب ہماری GDP مائنس میں گئی، وہ تھا 1952. اس کے بعد ان کا دور آیا ہے کہ ہماری GDP جو ہے اس کی شرح منفی ہو گئی. اندازہ کریں، یہ ہے وہ حکومت جو دعوے کرتی تھی کہ ہمارے پاس سینکڑوں ایکسپرٹس ہیں، ٹیمیں مقرر ہو چکی ہیں اور ٹریننگ ہو چکی ہے، ان کی ایکسپرٹیز کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. آج پاکستان کی معیشت کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے
بڑی مشکل سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سنبھالا دیا گیا تھا. اب دوبارہ اس معیشت کو دوبارہ پٹری پہ چڑھانا جان جوکوں کا کام ہوگا, کوئی آسان کام نہیں ہوگا. اور سب کو مل کے, میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ سب کو مل کے اس میں حصہ ڈالنا ہوگا کہ ہماری یہ روٹی کا معاملہ ہے, غریب عوام کی روٹی کا معاملہ ہے, ان کی دوائی کا معاملہ ہے. مگر ان کو ذرا خیال نہیں آتا جناب اسپیکر. اور حالت یہ پہنچ چکی ہے کہ ہمارے دور تک جو محصولات تھے صوبوں کے, جو ان کا جو رائٹ تھا, جو ان کے فائنینشیل ان کے جو تھے, ان کو پورا کر کے وفاق قرض کی ادائیگی کرتا تھا اور ڈیفنس کے اخراجات پورے کرتا تھا. آج حالت یہ پہنچ چکی ہے کہ نیشنل فائنانس کمیشن کے تحت جب آپ صوبوں کی ان کی ادائیگی کر دیں ان کی صوبوں کی, تو اس کے بعد آج جو صورتحال ہے وہ قرض ادا کرنا اور ڈیفنس کے اخراجات پورا کرنا جان جوکوں کا کام ہو چکا ہے. ان کو ڈیفنس کے لیے کم سے کم 30-40% قرضے پکڑنے پڑیں گے ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے. تو جو میں سمجھتا ہوں کہ ملک اپنی معاشی سیکیورٹی کو کمزور کر بیٹھے, اس سے زیادہ بڑا خطرے کا کوئی اور لمحہ نہیں ہو سکتا. اس لیے میں جناب اسپیکر یہ میں آپ کی سماع خارجی کر رہا ہوں اور آپ کے ذریعے, آپ کے توسط کے ذریعے میں اس ایوان کی خدمت میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ان کے ہوتے ہوئے پاکستان کی جو معیشت ہے, پاکستان کی جو سیکیورٹی ہے, وہ یہ سیکیورٹی رسک بن چکے ہیں. اور آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے اس منی بجٹ میں کیا کیا یہ چیز لے کے آئے. جناب اسپیکر میں آپ کو یہ میں عرض کرتا ہوں, آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. یو ول ہٹ دا روف پروبیبلی. زیرو ٹیکس سے بیکری, اندازہ کریں بیکری کی آئٹمز, اس کے اوپر ٹیکس لگ گیا, انڈوں کے اوپر ٹیکس لگ گیا, لال مرچوں کے اوپر ٹیکس لگ گیا. جناب اسپیکر اس سے بڑھ کر دودھ, اس کے اوپر ٹیکس لگ گیا. اور شیرخوار بچوں کا جو دودھ ہوتا ہے, ملک پاؤڈر, اس کو بھی انہوں نے بخشا, اس کے اوپر ٹیکس لگ گیا. یہ تو ہمارے غریب عوام کا معاشی قتل عام ہے. پہلے ہی وہ بیچارے ایک وقت کی روٹی کو ترستے تھے, پہلے ہی وہ بے روزگار ہیں, وہ اپنی دوائی علاج کا انتظام نہیں کر سکتے. یہ اب اس نئے منی بجٹ میں یہ ہوش ربا جو ٹیکسیشن ہے جناب اسپیکر, یہ مجھے ڈر ہے کسی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی یہ انقلاب کی نوید ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پھر جو فارمولا ملک جو ہے بچوں کے لیے, اس کے اوپر ٹیکس لگا دیا. اور خود عمران نیازی اپنی بھاشنوں میں کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں اور ان کو بڑا شوق ہے, سٹنٹڈ گروتھ, پاکستان میں سٹنٹڈ گروتھ ہوتی ہے اور ماضی کی حکومتوں نے اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی. تو جناب یہ بچوں کے دودھ کے اوپر آپ ٹیکس لگا کر تو آپ جو سٹنٹڈ گروتھ کا علاج کر رہے ہیں کہ اس کو بڑھا رہے ہیں آپ. میل نیوٹریشن جناب اسپیکر, یہ وہ خوفناک شکیں ہیں جو مجھے نہیں علم کہ آنریبل فائنانس منسٹر کا دل کس طرح مانا اور گوارا کیا کہ وہ یہاں پر اس ہاؤس میں لے کریں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو تو استعفیٰ دے کے گھر چلے جانا چاہیے تھا کہ میں اس کام سے باز آیا, اور عین ممکن ہے کہ وہ استعفیٰ دے دیں. میں ان کو جانتا ہوں کہ وہ ایسے کام سے اپنا کوسوں میل دور رہنے والے ہیں. کس طریقے سے, پھر جناب اسپیکر یہ دیکھیں کہ جو آپ کی جو صحت ہے, صحت عامہ, جو ادویات کے جو را مٹیریل ہے, اس کے اوپر بھی 17% انہوں نے ٹیکس لگا دیا, ادویات کے را مٹیریلز کے اوپر, خام مال کے اوپر. پھر دوائیاں تو پہلے ہی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں. غریب آدمی اپنی بیمار بچی یا بیٹا یا ماں کے لیے یا ایک کماؤ کے لیے اگر بیمار ہوتا ہے تو وہ کہاں سے دوائی لے کے آئے گا؟ اگر وہ اس دنیا سے کوچ کر جاتا ہے تو ہمیشہ کے لیے اس گھرانے وہ ہمیشہ کے اندھیرے چھا جاتے ہیں, کوئی ان کے سر پر دست شفقت دینے والا نہیں ہوتا. انہوں نے جناب جو ادویات جو میڈیسن بننی ہے اس کے خام مال پر ٹیکس لگا دیا. اس سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے عوام کا معاشی قتل عام اور کیا ہو سکتا ہے, اور صحت عامہ کی تباہی کا اور کیا ذریعہ بن سکتا ہے جناب اسپیکر. اور پھر دیکھیں انہوں نے
पब्लिक हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल और इसके अलावा चैरिटेबल अस्पतालों को, उनको भी नहीं बख्शा। यानी जो खैराती अस्पताल हैं, अगर वो मशीनरी इंपोर्ट करते हैं, उसके ऊपर भी जनाब स्पीकर इन्होंने टैक्स लगा दिया। कभी आज तक मेरे यानी लिविंग मेमोरी में इस तरह का कोई वाकया नहीं है कि एक खैराती अस्पताल हो। आपने तो अपने खैराती अस्पतालों के लिए फ्री मशीनरी मंगाई, हमें बड़ी खुशी है, और लोग भी मंगाते रहे, हमें बड़ी खुशी है कि गरीब आवाम का वहां पर इलाज होता है। जो फ्री इलाज करने वाले जो फाउंडेशन हैं, खैराती इदारे हैं, उनकी मशीनरी के ऊपर भी इन्होंने टैक्स लगा दिया। जनाब स्पीकर, इससे बड़ा आप दिल पर हाथ रखें जरा दिल पे हाथ, इससे बड़ा कोई जुल्म हो सकता है जनाब स्पीकर? जनाब स्पीकर, फिर यही बात खत्म नहीं होती। इन्होंने फिर जो इंपोर्टेड इक्विपमेंट है बीमारियों के इलाज के लिए, चाहे वो टीबी है, चाहे वो कैंसर, उसके ऊपर टैक्स लगा दिया। आई एम अ कैंसर सर्वाइवर। मेरी 2003 में मेरी सर्जरी हुई थी कैंसर की। अल्लाह का शुक्र है कि मैं आज आपके सामने मौजूद हूं। वो बड़ा मूजी मर्ज होता है, कैंसर के नाम से लोग वैसे खौफ खाते हैं, और मुझे अल्लाह ने अपना हिम्मत दी, मेरा इलाज हो गया। जो गरीब लोग जो कैंसर के हाथों इलाज ना होने की बिना पर मौत के मुंह में चले जाते हैं, और उनके बच्चों का फिर कोई पुरसाने हाल नहीं होता, उनके आंसुओं को कोई पूछने वाला नहीं होता, उनको रोटी का इंतजाम करने वाला कोई नहीं होता, उनकी बीमारी और तालीम का कोई इंतजाम नहीं कर सकता। ये उन खानदानों के लिए ये आज जनाब स्पीकर ये एक बहुत बड़ा इन्होंने जालिमाना इक़दाम किया है कि कैंसर और टीबी के जो अमराज हैं, उनकी मशीनरी जो उनको चाहे वो जो भी है, उसके ऊपर उन्होंने टैक्स लगा दिया। और फिर जनाब स्पीकर, बात यहीं खत्म नहीं होती, और जो मैंने अर्ज कर दिया कि खाम माल के ऊपर ड्यूटी लगाई। फिर जनाब स्पीकर, आगे ज़राअत को देखें। पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजल करम से इन 74 सालों में चंद साल उनको आप छोड़ दें, जब कभी कोई खुश्क साली हुई या कोई और वबा आ गई कॉटन के ऊपर या किसी और के ऊपर, पाकिस्तान हैज जनरली बीन अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ आवर एग्री प्रोडक्ट्स। गंदम, चीनी हम सारा साल एक्सपोर्ट करते रहे। अब आके इनके दौर में वी हैव बिकम नेट इंपोर्टर, बजाय इसके कि ज़राअत को हमें दवाम बख्शना चाहिए। यहां पर इस ऑनरेबल हाउस में जो काश्तकारी से ऑनरेबल मेंबर्स का जिनका ताल्लुक है, वो इस बात की गवाही देंगे कि ज़राअत जो है वो पीली हो चुकी है। कॉटन का पिछले साल अपना उसकी पैदावार का बेड़ा गर्क हो गया। सिर्फ 5.5 मिलियन गांठें अपने प्रोड्यूस हुई। पाकिस्तान 14 मिलियन गांठों तक जा चुका है, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। और फिर जिस तरह इन्होंने चीनी बार बार और गंदम बार बार इंपोर्ट की, अरबों डॉलर उसके ऊपर बर्बाद कर दिए। जो मुल्क जो कि जिसका एक सबसे बड़ा जो उसका इसकी जो कैपेसिटी है वो एक्सपोर्ट आम जो है वो हमारी ये एग्री प्रोडक्ट्स है, वो बजाय हम एक्सपोर्ट करने के अब उनको इंपोर्ट कर रहे हैं, और अरबों डॉलर पाकिस्तान का ज़ाया हो रहा है हर साल इनके दौर में। अब देखिए अभी भी ये इंपोर्ट हो रहा है, अपना गंदम भी और चीनी भी। और फिर LNG का जो हशर हुआ वो एक अलग स्कैम है। अरबों रुपए वहां पर खाए गए और पाकिस्तान के बर्बाद किए गए। लेकिन अब ये सीड, प्लांट्स, टूल्स, केमिकल्स ऑफ द एग्रीकल्चर, उसके ऊपर उन्होंने 17% GST लगा दिया है। ये हाउस, अगर इस हाउस ने अपने किसान की, गरीब किसान की इन्होंने पैरवी ना की तो वो हमें माफ नहीं करेंगे। जनाब स्पीकर, इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है? और फिर टैक्स ऑन लोकली प्रोड्यूस रॉ कॉटन, जो रॉ कॉटन उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया। आप अपनी जो पाकिस्तान के वो जो मुर्गी जो अंडे देती थी, आप उसी का गला काट रहे हैं इस GST के जरिए। आप स्पीकर साहब नोट कर लें, मैं फिर बात करता हूं। ये मैं कागज आपको दे दूंगा अभी। नहीं, मैं जो आप लिस्ट है मैं उसके बारे में नोट कर रहा हूं। ठीक, ओके। हुकूमत का काम है जनाब स्पीकर, आप ना नोट करें। मैं आप समझी नहीं है, जिसने तकरीर जो ज़रई आलात है उसके ऊपर टैक्स लगा दिए, ज़रई आलात के ऊपर। इससे बड़ा और क्या जुल्म हो सकता है? मैं समझता हूं कि इनके
اس ظالمانہ اقدامات سے آسمان کیوں نہیں پھٹ پڑا؟ یہ زمین کیوں نہیں اپنا پھٹ پڑی؟ یہ زمین میں کیوں نہیں خود یہ جا کے وہاں پر چھپ گئے، بجائے اس کے کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے لیے ایک اور مہنگائی کا ایک پہاڑ لے کے آ رہے ہیں؟ جناب اسپیکر، میں آپ کو یہ بات بلا خوف تردید بتانا چاہتا ہوں کہ یہ قوم ان کو معاف نہیں کرے گی۔ یہ قوم سڑکوں پہ آئے گی اور ان سے حساب لے گی کہ یہ ٹیکس جو ہیں یہ کسی صورت بھی یہ ان کی برداشت سے باہر ہیں۔ اور اس کے بعد جناب اسپیکر، چونکہ زراعت کی میں بات کر رہا ہوں اور یہ بات اٹس اے میٹر آف ریکارڈ، اٹ از اے میٹر آف ریکارڈ کہ ہمارے زمانے میں جناب اسپیکر یوریا جو تھا، یوریا اس کی قیمت 1200 روپے تھی۔ ایم رائٹ؟ 1200 روپے تھی، 1200 اسی کی بات کر رہا ہوں، 1200 روپے تھی۔ آج جناب اسپیکر وہ 3700 روپے پہ ہے، 3700 روپے پہ۔ جناب اسپیکر، جناب اسپیکر، نو کراس ٹاک پلیز۔ ڈی اے پی ہمارے زمانے میں، میاں نواز شریف کے زمانے میں ڈی اے پی کی قیمت وہ 3500 روپے تھی۔ سوری، 2400، آئی اسٹینڈ کریکٹڈ سر، میں آئی واز آن دا ہائر سائڈ تاکہ یہ تردید نہ کر سکے۔ جناب اسپیکر، 2400، اور آج ڈی اے پی، یہ میں بات اس معزز ایوان میں آپ کے سامنے آپ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ آج 9,500 روپے میں بھی بلیک میں مل رہی ہے، بلیک میں۔ اور غریب کسان جو پہلی تباہ حال تھا اس کو برباد کر رہے ہیں۔ یہ جو ہماری جو معزز ممبرز ہیں جن کا تعلق کاشتکاری سے ہے، یہ اس بات کی گواہی دیں گے۔ اور یہ انہوں نے جو مقرر کی ہے قیمت، اس سے 3 گنا زیادہ بلیک میں 9,500 پہ بلیک میں بک رہی ہے، وہ بھی نہیں ملتی۔ اور وہ کون لوگ ہیں جو بلیک کر رہے ہیں؟ وہ ان کے فرنٹ مین ہیں، وہ ان کے ڈیلرز ہیں، وہ ان کے ایجنٹس ہیں، وہ ان کے مڈل مین ہیں، جو دونوں ہاتھوں سے غریب کسان کی جیبیں جو ہیں وہ خالی کر رہے ہیں۔ اس سے بڑا ظلم جناب اسپیکر اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ ایک طرف کسان کی جو کھاد ہے، اس کی جو ڈی اے پی ہے، اس کا یوریا جو ہے، وہ آسمانوں سے باتیں کریں، آپ اس کو سے ایکسپیکٹ کریں، توقع کریں کہ وہ پیداوار بڑھائے گا اور وہ ایکسپورٹ ہوگی۔ جناب اسپیکر، یہ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ دردناک، ہولناک صورتحال، چاہے وہ زراعت ہے، چاہے وہ صنعت ہے، چاہے وہ کاروبار ہے، چاہے وہ عام آدمی ہیں، اس سے زیادہ خراب صورتحال پاکستان کی تاریخ میں کبھی پیدا نہیں ہوئی۔ اور میں جناب اسپیکر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ انہوں نے ہماری جو معاشی کشتی ہے وہ تو ڈبو رہے ہیں، یہ ہماری جو سیکورٹی کی جو کشتی ہے اس کو بھی اللہ نہ کرے ڈبونا چاہتے ہیں۔ ان حالات میں میں سمجھتا ہوں جناب اسپیکر کہ آپ سے میری التجا ہے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں جلد اپنی بات ختم کروں گا۔ ہم سیاسی اختلافات رکھتے ہیں، ہونے چاہیے، لیکن میں آج آپ کو اپنی طرف سے اور اپنے آنریبل کولیگ کی طرف سے یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ سارے غریب ماری کے اقدامات واپس لیں، یہ سارے ظالمانہ اقدامات واپس لیں، چاہے بچوں کا دودھ ہو، چاہے کاشتکاروں کا سامان ہو یا بیج ہو یا کھاد ہو، چاہے اسپتالوں کی دوائیاں ہوں یا مشینری ہو، یہ سارے واپس لیں، لائیں دوسرا بل۔ ہم انشاءاللہ نیت کے ساتھ ان کا ساتھ دیں گے اور آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے اس کو کامیاب کروانے کے لیے کوشش کریں گے، لیکن اس طرح یہ بل لے کے آئے اور اس کو بلڈوز انہوں نے کیا تو ہم اس ایوان میں بھی اس کی بھرپور مزاحمت کریں گے اور سڑکوں پہ بھی کریں گے اور باہر بھی کریں گے۔ یہاں اسپیکر، صرف $1 ارب کے لیے یہ اپنی پاکستان کی معیشت اور آزادی کو گروی کر رہے ہیں۔ میں آپ کو وہ یاد دلانا چاہتا ہوں، آپ کو واقعہ جب پاکستان
ایٹمی طاقت بن رہا تھا، بننے جا رہا تھا، پریزیڈنٹ بل کلنٹن نے میاں نواز شریف وزیر اعظم کو $5 ارب کی پیکج آفر کی. میں اس کا عینی شاہد ہوں، گواہ ہوں. وزیر اعظم نے 5 ٹیلی فون کالز بھی آئے، 5. ہر بار انہوں نے کہا کہ یہ میرے لیے بڑا مشکل ہے، یہ ممکن نہیں ہے. ہندوستان نے یہ حرکت کی ہے، نہ کرتے تو شاید ہم اس کے اوپر اس طرح کا اقدام نہ اٹھاتے. اب میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. یہ $5 ارب کی آپ کی پیشکش، بہت مہربانی، بہت شکریہ جناب صدر. لیکن میں پاکستان کے عوام کا میں مستقبل تاریخ نہیں کر سکتا. میں اس کو نہیں لوں گا، مگر پاکستان کی عزت پر میں آنچ نہیں آنے دوں گا. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان قائم دائم رہا. آج یہ $1 ارب کی خاطر، جن کے بارے میں خود آنریبل فائنانس منسٹر انہوں گویا ہوئے کہ وہ کھڑا ہو گیا ہے عمران نیازی، وہ تو آج گھٹنے ٹیک چکا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جناب اسپیکر، جو قوم بھیک مانگتی ہے اور بھیک کی عادی ہو جاتی ہے وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی. ہینڈ آؤٹس اینڈ ایڈ اینڈ ڈول آؤٹس نیور ایور دے ہیو بین ایبل ٹو اسٹرینتھن اے سوسائٹی آن اٹس فیٹ. کبھی نہیں ہوا. پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے آپ کو جری بننا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اللہ پر توکل رکھنا پڑتا ہے، دن رات محنت کرنی پڑتی ہے. اس کے بغیر آپ باتوں سے آپ طاقتور نہیں ہو سکتے. جناب اسپیکر، جناب اسپیکر، میں چند منٹ اور لوں گا آپ کے. میں جانتا ہوں کہ آپ آنکھوں میں اشارے کر رہے ہیں کہ میں اپنی تقریر ختم کروں. جناب اسپیکر، میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ عوام سے پوچھیں، عام آدمی سے پوچھیں کہ مہنگائی ہے کہ نہیں. صرف چند ہفتے پہلے جناب اسپیکر، KPK کے غیور اور بہادر عوام نے جو ذلت امیز شکست ان کو ہوئی وہاں پہ، انہوں نے بتا دیا اور قوم کو بتا دیا کہ مہنگائی ہے کہ نہیں. جناب اسپیکر، یہ وہی KPK ہے، خیبر پختونخوا، جہاں سے آپ کا تعلق اور ایک پاکستان کا خوبصورت ترین یہ صوبہ ہے، بہترین، اور وہاں پر غیور عوام ہیں. یہ وہی KPK ہے جس کے بارے میں یہ PTI، وہاں پر ان کو نہ غریب نظر آتا تھا، نہ ان کو غربت نظر آتی تھی، نہ کچے گھر نظر آتے تھے، نہ کوئی بیمار نظر آتا تھا. ہسپتال اور یونیورسٹیاں اس کی ریل پیل تھی. چند ہفتے پہلے KPK میں ان کی بدترین شکست نے ان کی آنکھیں کھول دی ہوں گی، اور اب ان کو وہاں پر غریب بھی نظر آتا ہوگا اور غربت بھی نظر آتی ہوگی. اور جناب اسپیکر، میں آپ کی خدمت بھی عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ ایک سیاسی شخص ہیں، قداور شخص ہیں، بڑا تجربہ ہے آپ کا. جب آپ کو، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں PTI کی بات کر رہا ہوں، مگر مخاطب میں آپ کو ہوں. جب آپ کو غریب اور غربت نظر نہ آئے تو میں آپ کو بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ پھر عوام کو PTI اگلے الیکشن میں نظر نہیں آئے گی. بالکل، یہ میں آپ کو بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں. جب شفاف الیکشن ہوں گے تو پھر پاکستان کے کروڑوں عوام ان کو آٹے دال کا بھاؤ بتائیں گے، اور بتائیں گے کہ غریب ماری اور ظلم اور ستم اور یہ مہنگائی اور یہ بے روزگاری کے نتیجے میں وہ ان کو عبرتناک سبق سکھائیں گے. جناب اسپیکر، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آج ایک مزدور سے پوچھیں، آپ تو عام آدمی میں پھرتے ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں. ایک مزدور سے پوچھیں، ان کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، بچے ان کے بھوکے ہیں. ایک گھرانے میں بوڑھے والدین کے لیے دوائی اور علاج کا انتظام نہیں ہے. ایک گھرانے میں ماں باپ کے پاس بچوں کو تعلیم دلوانے کے لیے فیس ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. جناب اسپیکر، ان سے پوچھیں جن کے پاس زندہ رہنے کے لیے کوئی وسیلہ نہیں ہے. اور جناب اسپیکر، وہ سفید پوش جو کروڑوں اس پاکستان میں، اور سفید پوش کی تعریف آپ جانتے ہیں،
کہ جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، وہ سفید پوش، ان کو کیا پتا وہ سفید پوشوں کے ساتھ کیا بیت رہی ہے کہ ان کی سفید پوشی کی چادر مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کے ہاتھوں چھن چکی ہے۔ جناب اسپیکر، اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ جو نام لیوا ہوں ریاست مدینہ کے، تو وہاں پر ایک یتیم، بیوہ، سفید پوش سب لٹ پٹ جائیں؟ یہ ہو نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں ہے، اللہ کی حاکمیت میں یہ ممکن نہیں ہے۔ قرآن کریم اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ یہ بات صرف اس لیے ہو رہی ہے کہ ان کے عمل میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ بات کچھ کرتے ہیں اور عمل اس کے الٹ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج یہ تمام وبائیں پورے پاکستان میں اپنے آغوش میں لی ہوئی ہیں۔ جناب اسپیکر، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ صنعت کار جو اس ملک کے لیے فارن ایکسچینج کماتے ہیں، لاکھوں لوگوں کو روزگار دیتے ہیں، آج ان کی صنعتوں سے کی چمنیوں سے دھواں نکلنا بند ہو چکا، ہزاروں لاکھوں لوگ بے روزگار ہو چکے، آج کاروباری لوگوں کا کاروبار ٹھپ ہو چکا۔ آج ایک مزدور جب چوکوں اور چوراہوں میں جاتے ہیں، آپ صبح دیکھتے ہوں گے، صبح 6 بجے پہنچتے ہیں، 5 بجے فجر کے بعد سارا دن گزار دیتے ہیں اور شام کو گھر واپس آتے ہیں کہ ان کو مزدوری نہیں ملتی۔ وہ کہاں سے اپنا پیٹ پالیں گے؟ کہاں سے غریب بیٹے کے لیے اپنا علاج کا انتظام کریں گے؟ کہاں ماں کے لیے اس جاڑے میں، سردی میں کوئی گرم بنیان لے کے آئیں گے؟ جناب اسپیکر، یہ ہیں وہ حالات، اور میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح میں نے بات کی یہ کسانوں کی، یہ کسان ماری جو انہوں نے کی ہے پہلے بھی اور اب اس منی بجٹ میں، یہ جناب اسپیکر یہ ہے وہ ایک طویل داستان جو کہ کسی بھی قیامت سے کم نہیں ہے، جو غریب عوام کو نگل رہی ہے۔ مگر میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو، یہ بات میری نوٹ کر لیں جناب اسپیکر، کہ وہ دن دور نہیں جب غربت، بے روزگاری، مہنگائی سے ستائے ہوئے عوام کا ایک غضبناک ریلا وہ نکلے گا اور اس تاریخ کی سب سے نکمی، نااہل اور کرپٹ پی ٹی آئی کی حکومت کو وہ خس و خاشاک کی طرح بہا لے جائے گا۔ تھینک یو جی۔ میں پھر آخر میں انہوں نے کبھی ہماری بات کو نہ ماننا تو دور کی بات ہے، اس پر غور کرنا بھی کبھی انہوں نے پسند نہیں کیا، کیونکہ یہ اپنی انا میں گرفتار ہیں، اپنی ضد میں رہتے ہیں، انا میں رہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو آئنسٹائن، لیکن اس کے باوجود بھی جناب اسپیکر، ہوپنگ اگینسٹ ہوپ، میں اقبال کے اس شعر پہ بات ختم کرتا ہوں، شاید کہ ان کو بات سمجھ میں آ جائے کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں۔ جناب اسپیکر، تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے، اور نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے۔